بھائیوں، محبت ایک پورا باب ہے دین کا۔ ہمارے ساتھ یہ مسئلہ ہوا ہے کہ چھوٹی چھوٹی باتوں کو لے کر، چھوٹی چھوٹی گفتگو کو لے کر لوگوں کی طبیعتیں سخت بھی ہوئی ہیں، تلخ بھی ہوئی ہیں اور گھٹن بھی پیدا ہوئی ہے۔ ہم رہتے ہیں ناراض لوگوں کے درمیان۔ آپ کسی بندے سے ملیں گے وہ ناراض ملے گا، کوئی گھر میں کسی سے ناراض ہے، کوئی دوستوں سے ناراض ہے، کوئی گلی میں ناراض ہے۔ چلو یہ میں نہیں کہتا کہ مسجد میں بھی بندے ایک دوسرے سے ناراض ہوتے ہیں، یہ میں کہتا نہیں، لیکن ناراض لوگوں کے درمیان ہم رہتے ہیں تو ہم نے بھی ذرا ناراض ہی رہنا شروع کر دیا۔ طبیعتیں ایسی ہو گئی، شکوے، شکایات، پریشانیاں، فلاں برا ہے، فلاں نے یہ کر دیا۔ وہ جو ایک خاص انداز تھا مومن کا، محبت والا انداز، یعنی مشکوٰۃ شریف میں حدیث ہے، نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا مومن ہوتا ہی محبت والا ہے، مومن الفت والا ہوتا ہے۔ فرمایا اس بندے میں کوئی خیر نہیں، نہ محبت کرے نہ اس سے محبت کی جائے۔ آپ اس عنوان کو سمجھیں۔ تلخیاں انسان کی زندگی کے ساتھ چلتی ہیں، آزمائشیں وقت کے ساتھ نام بدل لیتی ہیں، لیکن آزمائشیں انسان کے ساتھ رہتی ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا سب سے زیادہ انبیاء ستائے گئے اور میں اللہ کا محبوب ہوں، مجھے سب سے زیادہ ستایا گیا۔ لیکن صحابہ فرماتے ہیں اتنا مسکراتے بھی کسی کو نہیں دیکھا جتنا مدینے والے محبوب مسکرایا کرتے۔ بھئی دکھ تو رہیں گے ساتھ، اب کیا بندہ پیار کرنا چھوڑ جائے؟ آزمائشیں ساتھ رہیں گی، اب کیا انسان اپنے لہجے کو تلخ کر لے؟ اور بعض لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ وہ باہر کوئی پریشانی ہوتی ہے تو وہ ساری ٹینشن اٹھا کے گھر بھی لے آتے ہیں۔ گھر میں الگ کرفیو نافذ ہے، کوئی بات نہ کرنا، تمہارا ابا پریشان ہے۔ وہ بھئی ابا جی کو بھی تو چاہیے تھا نا کہ بچے پھول ہیں، ان بیچاروں کو اذیت میں نہ ڈالتا، وہ پریشانیاں باہر چھوڑ کے آتا۔ محبت کا انداز اتنا ضروری ہے، اتنا اہم ہے، اتنا خاص ہے کہ آپ اپنی ساری زندگی کو بے کیف کر لیتے ہیں اگر محبت نہیں کرتے تو۔ بہت سارے لوگ ایسے ہوتے ہیں جو اپنے کام سے بڑے پریشان ہوتے ہیں، حالانکہ آپ کا کام ہی جب آپ کا شوق بن جائے نا تو پھر نہ بندہ تھکتا ہے نہ بندہ اکتاتا ہے۔ آپ کا کام جب آپ کا شوق بن جائے، ورنہ آپ شکوہ شروع کر دیں کہ یار کوئی سونے نہیں دیتا، کوئی بیٹھنے نہیں دیتا، ہر وقت کی پریشانی ہے اور ہر وقت کے کیمرے، ہر وقت کی آزمائش، ادھر جاؤ ادھر جاؤ، آپ شکوے شروع کر دیں، بے چین رہنا شروع کر دیں گے۔ شکوہ کرنے سے طبیعت میں بے چینی آتی ہے، شکر کرنے سے طبیعت میں اللہ اطمینان پیدا فرما دیتا ہے۔ اب یہ جو معاملہ ہے صحابہ اور اہل بیت کا، یہ رول ماڈل ہے۔ آپ چھوڑ دیں گے، آپ سامنے آ جائیں، اللہ آپ کو جزائے خیر دے ہر طرف۔ آپ اطمینان سے بیٹھ جائیں سارے دوست، ہمیں تو کوئی خطرہ ہی نہیں دی۔ ویسے آپ کی مینجمنٹ بڑی اچھی ہے، مجھے اچھا لگا ہے، کسی کو بھی دھکے نہیں لگے اور ہمیں بھی نہیں لگے، سارے ہی بچ گئے دھکوں سے۔ تو اب آپ بے شک اطمینان سے بیٹھیں سکون سے، اللہ جزائے خیر عطا فرمائے۔ ورنہ تو یہ حال ہوتا ہے ہمارا کہ وہ جلسے کے اندر جانا اور باہر جانا، اور چونکہ طبیعت اس طرح کی ہوتی ہے، کسی دوست سے کہہ دیا جائے نا ذرا پیچھے ہو جاؤ تو اس کا مطلب وہ یہ لیتا ہے کہ ذرا آگے ہو جاؤ، یہ معنی وہ یہ لیتے ہیں۔ میں داتا صاحب رحمۃ اللہ علیہ حاضری کے لیے چلا گیا، حاضری کے لیے گئے تھے اللہ والوں کے پاس کہ وہاں فاتحہ پڑھیں گے کچھ روحانی۔ وہ شور ہوا، وہ لوگوں نے دھکم پیل کی، میں واپس استغفار پڑھتا آیا۔ میں نے کہا یار کتنے لوگ قرآن مجید پڑھ رہے تھے، تیری وجہ سے تکلیف ہوئی لوگوں، کتنے لوگ عبادت میں تھے، کیا ضرورت تھی تجھے؟ تو ایسا نہیں کریں۔ اطمینان، بردباری، پیار یہ بڑی خاص چیز ہے۔ میرے ساتھ فوٹو آنے سے بہتر نہیں کہ میری کوئی بات آپ مان لیتا کہ میرے گناہوں کی بخشش کا ذریعہ بنے، میرے لیے رحمت والا معاملہ۔ تو اس لیے جو کرنے کا کام ہے وہ کرنا چاہیے، عام دام پر سر مطلب
محبت کے جو صحابہ اور اہل بیت ہے نا، یہ نوجوانوں خاص بات سمجھنا، صحابہ اور اہل بیت نبی پاک علیہ السلام کے تربیت گاہ کے وہ خوبصورت ستارے ہیں جن کو تیار کر کے ہمارے سامنے رکھ کے محبوب نے فرمایا الصحابی کا نجوم، یہ ہیں میں نے ستارے تیار کیے، ان کے پیچھے چلو گے تو ہدایت پا جاؤ۔ ہوتا کیا ہے، کسی بندے کو مشکوک کر دیا جائے تو اس کی بات بھی مشکوک ہو جاتی ہے۔ آپ یہ مت سمجھیے گا کہ جو لوگ صحابہ اور اہل بیت کے بارے میں معاذ اللہ کوئی کچا جملہ کمزور بات کرتے ہیں تو وہ کوئی معمولی رکھنا ڈالتے ہیں۔ آپ علماء سے جب بھی کوئی روایت سنتے ہیں، کوئی بات سنتے ہیں، تو وہ یہ ڈائریکٹ نہیں کہتے نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا، وہ کہتے ہیں سیدہ عائشہ روایت کرتی ہیں، حضرت ابو ہریرہ روایت فرماتے ہیں، حضرت انس بن مالک روایت کرتے ہیں۔ کیا معنی؟ کہ ہمیں محبوب کی جو چیزیں دی ہیں وہ صحابہ کے وسیلے سے اللہ نے عطا فرمائی ہیں۔ تو جب آپ ان ہستیوں کو مشکوک کر لیں گے جن کے ذریعے سے آپ کو رسول پاک کی بارگاہ کا قرب مل رہا ہے، تو جب وہ لوگ مشکوک ہو گئے تو ان کی باتیں کیسے مضبوط رہیں گی؟ اس کو سمجھیں۔ یہ جب شرارت کی جاتی ہے نا صحابہ اور اہل بیت کو معاذ اللہ مشکوک کرنے کی، تو دین کو مشکوک کیا جاتا ہے۔ اور کوئی بیچارہ دلائل دے رہا ہو تو لوگ کہتے ہیں دیکھو جی یہ کس طرح چل نکلا ہے۔ یہ رول ماڈل ہے۔ جب بھی کسی نے کوئی بات نبی پاک کی سیکھنی ہے، حضور کے غلاموں سے سیکھنی ہے۔ حضرت ابو ہریرہ کے گرد رش پڑا رہتا تھا، ہر وقت لوگ اکٹھے رہتے تھے۔ تو ایک دن کسی نے پوچھا جناب آپ کے گرد اتنے لوگ اکٹھے کیوں رہتے ہیں؟ فرمانے لگے اپنی نہیں نہ کرتا، میں جو بات بھی کرتا ہوں مدینے والے محبوب کی کرتا ہوں۔ حضور کی باتیں سنتے ہیں لوگ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ سے پیار کریں، اہل بیت نبوت سے پیار کریں، اور پھر ان سے فیض لیں، سیکھیں۔ جو آدمی ڈرتا ہے نا، کمزور ہوتا ہے، انجانا خوف ستاتا ہے، پریشان ہے، کسی قسم کا بھی اسے فوبیا ہو گیا ہے، کوئی بھی، وہ اندھیرے سے ڈرتا ہے، اونچائی سے ڈرتا ہے، کوئی بھی کسی بھی ٹینشن کا شکار ہے، 2-3 لوگوں کو پڑھے۔ ایک حضرت خالد بن ولید کو پڑھے، ایک حضرت سعد بن ابی وقاص کو پڑھے، ایک حضرت ابو عبیدہ بن جراح کو پڑھے، ایک امام حسن کو پڑھے، ایک امام حسین کو پڑھے۔ یہ شخصیات وہ ہیں جن کے پڑھنے سے طبیعت سے خوف دور ہوتا ہے، ان کے تذکرے سے انسان کا دل مضبوط ہوتا ہے۔ ٹینشن، ڈپریشن اور بالخصوص بلیک میلنگ، اس سے کلیتاً جو لوگ بچنا چاہتے ہیں وہ امام حسن اور حسین کی زندگی کو پڑھیں۔ میرے اور آپ کے دور میں نا، ہم نے جو اپنے بچوں کو نہیں دیا وہ تحمل نہیں دیا، بردباری نہیں، برداشت نہیں۔ لوگ بڑی خوشی سے آ کے بات سناتے ہیں کہ آج جناب بچے کی مرضی کا کھانا نہیں پکا تھا تو اس نے موبائل توڑ دیا۔ تو بھئی یہ کوئی عقل مندی کی بات ہے؟ اس کا مطلب ہے جو خلاف طبیعت بات ہوگی یہ تو وہاں مضطرب ہو جائے گا۔ آپ نے کیا ٹریننگ دی اس کو، کیا سبق پڑھایا؟ ایک دفعہ ایک دوست نے مجھے فون کر کے کہا کہ مولوی لوگ بیان کر دیتے ہیں 3 دن امام حسن امام حسین نے، ان کے خاندان نے کھانا نہیں کھایا، پانی نہیں پیا، تو ہم لوگ اسے سن لیتے ہیں، لیکن اگر سوال کریں تو ڈر بھی لگتا ہے۔ وہ بھائی رمضان شریف میں عصر تک بندہ روٹی نہیں کھاتا اور عصر کے قریب جا کے وہ گرنے والا ہو جاتا ہے، اور پھر اس پر آپ یہ بھی کہتے ہیں کہ بڑی دلیری سے وہ میدان میں لڑے بھی۔ 3 دن بندہ کھانا نہ کھائے، پانی نہ پیے، تو انسان کی طبی ضروریات ہیں۔ اس کے 2 جواب ہیں۔ ایک تو اعلیٰ حضرت نے دیا ہے کہ تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا، اور دوسری بات میں نے ان سے کہا کہ بچوں کو بچپن سے ٹریننگ ہو نا 2-2 3-3 دن بھوکے پیاسے رہنے کی۔ ان کی اماں نے بچپن سے ٹرین کرایا ہو نا، آپ کی توجہ ہے میری بات پر، بچپن سے یہ تربیت ہو نا۔ امام رازی نے لکھا ہے
سیدہ پاک نے روزہ رکھا، مولا علی نے رکھا، حسنین کریمین نے رکھا، اور عین افطار کے ٹائم دروازے پہ مانگنے والا آیا، جو تھا اٹھا کے دے دیا کھجور پانی سے، افطاری اور سحری ہوئی۔ اگلی دن پھر روزہ رکھا، پھر افطار کے وقت مانگنے والا ہے، پھر دے دیا۔ 3 دن مسلسل روزے رکھے۔ عمریں کتنی ہے؟ 7-8 سال کی۔ 3 دن مسلسل روزے رکھے اور افطار کے ٹائم افطار کا سامان صدقہ کرتے رہے۔ تو جن کے ماں باپ 7-8 سال کی عمر میں ٹریننگ دینا 3 دن بھوکے پیاسے رہنے کی، ان کو پھر میدان کربلا میں رہنا پڑے تو دشواری کوئی نہیں ہوتی۔ یہ پیسے نہ پھینکیں جی، بڑی مہربانی، اتنی بڑی بات ہو رہی ہے اور آپ کیا کر رہے ہیں؟ اللہ آپ کو جزائے خیر دے، قطعاً یہ کام نہ کریں۔ توجہ